السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری ہو۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے جس میں برکتیں، رحمتیں اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ 45۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت، روزے اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری روحانی، جسمانی اور عملی طور پر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کریں اور ارادہ کریں کہ اس رمضان کو بہترین عبادت اور نیکیوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نوافل اور تہجد کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کے قریب ہو سکیں۔ جسمانی طور پر روزے کے لیے تیار رہنا بھی ضروری ہے۔ سحری اور افطار میں صحت مند غذا کا انتخاب کریں تاکہ روزے کے دوران آپ کی توانائی برقرار رہے۔ کھانے کے اوقات کو ایڈجسٹ کریں اور سادہ کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ جسم رمضان کے شیڈول کے مطابق ہو سکے۔ عملی طور پر اپنے روزمرہ کے کاموں کو ترتیب دیں۔ گھر کے ضروری کام پہلے سے مکمل کریں تاکہ رمضان میں عبادت کے لیے وقت نکالا جا سکے۔ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ رمضان کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی ذات کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ روزہ رکھنا صرف کھانے پینے سے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی زبان اور دل کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور اللہ تعالی سے دعا مانگیں۔ رمضان میں ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبق دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افطار کے انتظامات میں دوسروں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کریں۔ رمضان ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع دیتا ہے۔ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں اور اس مہینے میں جو نیکیاں کریں ان کا تسلسل رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے فضائل کو سمجھنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔